دوستوں، ماہ ربیع الاول کا مہینہ شروع ہو چکا ہے۔ جو شخص چاہتا ہے کہ اس کو ہر طرف سے رزق ملے، چاروں سمتوں سے اللہ رب العزت اسے روزی عطا کرے، یعنی مشرق، مغرب، شمال، جنوب، ان چاروں ہی سمتوں سے اگر آپ لوگ رزق حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آج کے یہ 4 اعمال بتائے گئے طریقے سے پڑھ کر دیکھیے گا۔ اللہ والوں، یہ ایسا خاص عمل ہے، یہ ایسا خاص وظیفہ ہے کہ جو بندہ بھی اس خاص عمل کو پڑھتا ہے، کیونکہ یہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بتایا ہوا وظیفہ ہے، اور یہ مہینہ بھی نبی پاک کا مہینہ ہے، اور وظیفہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بتایا ہوا ہی پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ العزیز اس عمل کو پڑھنے کے بعد چاروں سمتوں سے آپ کو رزق ملے گا، رزق ایسے آئے گا، دولت ایسے ملے گی کہ آپ کی عقل حیران رہ جائے گی۔ اللہ والوں، ماہ ربیع الاول کے مہینے میں آپ کروڑ پتی اگر بننا چاہتے ہیں، یہ حقیقی عمل ہے۔ اس عمل کو آپ لوگوں نے ہرگز بھی ضائع نہیں کرنا، بس آپ لوگ اس وظیفے کو ایک بار آزمائیں۔ اگر میرا بس چلے تو میں آپ سب لوگوں کو بازو سے پکڑوں اور مصلے پر بٹھا کر کہوں، ہاتھ جوڑ کر کروں کہ میرے بھائیوں، میری بہنوں، یہ عظمت والا مہینہ، یہ افضلیت والا مہینہ، یہ کملی والے آقا کا مہینہ، اس مہینے میں کملی والے آقا کا ہی بتایا ہوا وظیفہ بالخصوص پڑھ لو۔ اللہ سے میں دعا کرتا ہوں کہ میری یہ بات اللہ پاک آپ کے دل میں اتار دے، اور آپ لوگ بھی اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو پڑھیں، کیونکہ یہ وظیفہ بہت خاص وظیفہ ہے۔ یہ ایسا وظیفہ ہے کہ آپ کے رزق کے تمام دروازے کھول دیتا ہے۔ اللہ رب العزت سارے رزق کے دروازے اس کے لیے کھول دیتا ہے، اس کے خزانے سے آپ کو رزق عطا فرماتا ہے اور آپ سے راضی ہو جاتا ہے۔ آج اس عمل کے ذریعے اپنے رب سے مانگ لیں، جیسے جیسے مانگتے جائیں گے اتنا اتنا عطا فرما دیا جائے گا۔ اب سب سے پہلے آپ لوگ ذرا دھیان سے ملاحظہ کریں کہ آپ لوگوں نے اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو پڑھنا کس طریقے سے ہے۔ نہ وقت کی کوئی پابندی ہے، نہ جگہ کی کوئی قید ہے، پورا مہینہ ہی آپ کے پاس ہے، جب آپ کو وقت ملے، جب آپ کو فرصت ملے۔ لیکن میں آپ لوگوں سے ایک بات کہوں گا کہ اس وظیفے کو روزانہ پڑھنے کا معمول بنا لو۔ ہم لوگ صبح سے لے کے شام تک محنت مشقت کرتے ہیں، کوئی جو ہے وہ 9 گھنٹے کی ڈیوٹی کرتا ہے، کوئی 8 گھنٹے کی، کوئی 12 گھنٹے کی، کوئی 16 گھنٹے کی ڈیوٹی کر رہا ہے۔ آج اللہ رب العزت کی صرف 10 منٹ کی ڈیوٹی کرو، صرف 10 منٹ کی ڈیوٹی کرو، اور ڈوب کر اس عمل، اس وظیفے کو پڑھو، ڈوب کر پڑھو، اور اس طرح سے کھو کر پڑھو کہ گویا آپ لوگ اللہ رب العزت کی رحمت کے سائے میں آ چکے ہیں۔ آپ لوگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کرتے ہوئے اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو پڑھ رہے ہیں۔ ہر امتی کا یہ فرض ہے کہ وہ اپنے نبی کی بات مانے۔ اللہ والوں، یہ خاص عمل، یہ خاص وظیفہ آپ کو اتنا زیادہ رزق عطا کرے گا کہ پورا سال آپ کو کسی اور وظیفے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ آج جو میرا بھائی، جو میری بہن چاہتی ہے کہ اسے غیب سے مدد ملے، غیب سے اس کے معاملات حل ہوئیں، تو وہ پھر آج اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو میرے بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے صرف ایک بار کرے۔ اللہ رب العزت اس کے اوپر رزق کی بارش کر دے گا۔ اللہ والوں، یہ مہینہ نور والا مہینہ ہے، یہ مہینہ برکت والا مہینہ ہے، یہ مہینہ افضلیت والا مہینہ ہے۔ اس مہینے کی جتنی تعریف کی جائے اتنی کم ہے، کیونکہ یہ مہینہ آقا دو عالم کا مہینہ ہے، یہ میرے نبی کی ولادت کا مہینہ ہے۔ اور اس مہینے کی سب سے خاص بات کیا ہے کہ اس مہینے کے اندر اللہ رب العزت نے ایک دن ہمیں عطا کیا، جس دن کو ربیع الاول کا مہینہ کہا جاتا ہے۔ اللہ والوں، جب یہ مہینہ شروع ہوتا ہے تو پھر فرشتے پوری دنیا کو سجا دیتے ہیں، پوری دنیا کو، زمین کو، آسمان کو، عرش کو، سب کو سجا دیا جاتا ہے۔ اور ایک اور روایت میں ملتا ہے کہ جب ربیع الاول کا مہینہ ختم ہوتا ہے تو اس ختم ہونے والے دن سے لے کر جب تک ربیع الاول کا مہینہ شروع نہیں ہوتا، ان 11 مہینوں میں جنت کو سجا دیا جاتا ہے، سجاتے رہتے ہیں۔ اس کا جو اللہ پاک اہتمام کرتے ہیں، فرشتوں کو سجانے کا حکم دیتے ہیں، اور 11 مہینوں تک جنت اور عرش کو سجا دیا جاتا ہے۔
اور جب ربیع الاول کا مہینہ شروع ہوتا ہے، جب اس کی آمد ہوتی ہے، پھر سارے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور فرشتے نبی پاک پر خوب درود بھیجتے ہیں، خوب درود پڑھتے ہیں اور خوب خوش ہوتے ہیں، کیونکہ یہ مہینہ آقا دو عالم کی ولادت کا مہینہ ہے۔ اللہ والوں، ہمیں بھی اسی طرح سے اس خاص مہینے کو گزارنا چاہیے۔ بہت سے لوگ سڑکوں پر تماشا بناتے ہیں، بہت سے لوگ جو نعرے لگاتے ہیں وہ لگائیں، حرج نہیں، لیکن جو بہنیں بے پردگی کے عالم میں نکلتی ہیں، یہ بہت غلط ہے، بہت سخت گناہ ہے۔ اللہ پاک ہمیں بچائے۔ اس کے عوض ہم لوگ روزہ رکھیں، ہم لوگ غریبوں کو کھانا کھلائیں، ہم لوگ زیادہ سے زیادہ نبی پاک پر درود بھیجیں اور حق کہنے کا معمول بنائیں۔ آج سے ہم اس بات کا عزم مصمم کریں کہ ہم لوگ آج کے بعد کبھی جھوٹ نہیں بولیں گے، کبھی حرام کا لقمہ نہیں کھائیں گے۔ آج ہم اپنے نبی پاک کی بارگاہ میں ان چیزوں کا تحفہ پیش کریں گے تو نبی پاک بھی خوش ہوں گے، اللہ بھی خوش ہوگا، اور جب یہ دو ہستیاں خوش ہوتی ہیں تو ہمارے لیے پوری کی پوری دنیا ہم پر عاشق و مہربان ہو جاتی ہے اور سب ہماری عزت کرتے ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت فرشتوں کے ذریعے ہر کسی کے دل میں یہ بات پیدا کر دیتا ہے۔ آپ لوگ میری اس بات کو اس طرح سے سمجھیں گے کہ بہت سارے میرے ایسے بہنوں بھائی ہوں گے، بہت سارے میرے ایسے بھائی ہوں گے جن کے چہرے پر ایک مٹھی داڑھی ہے، اور وہ جہاں جاتے ہیں کوئی ان کو امیر صاحب بولتا ہے، کوئی ان کو حاجی صاحب بولتا ہے، کوئی ان کو کسی اور اچھے الفاظ سے بلاتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کیا انہوں نے حج کرا ہوا ہے؟ کیا انہوں نے بہت زیادہ عبادات کری ہیں، ریاضات کری ہیں؟ نہیں، یہ سب کچھ نہیں کرا، لیکن پھر بھی کیوں اللہ پاک اتنی عزت عطا کرتا ہے؟ وجہ صرف ایک ہے، صرف اس کی ایک وجہ ہے کہ نبی پاک کی سنت کو ہم لوگوں نے اپنے چہرے پر سجا لیا، اور جب چہرے پر سنت کو سجا لیا جاتا ہے تو نور بھی ملتا ہے، عزت بھی ملتی ہے، دنیا احترام کی نظر سے دیکھتی ہے۔ اللہ والوں، آج کا یہ خاص عمل نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بتایا ہوا خاص وظیفہ آپ لوگوں نے بالخصوص کرنا ہے۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیں، پہلے اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ لوگ ابھی تک اس چینل پر نئے ہیں اور آپ لوگوں نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را پہلے اس چینل کو ابھی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ آپ لوگوں نے سب سے پہلے باوضو مصلی پر بیٹھ کر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر آپ لوگ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ اگر درود ابراہیمی پڑھیں گے تو یہ سب سے بہتر رہے گا۔ ایک بار حصول برکت اور ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ لوگوں نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر بندے کا مقصد الگ ہے، ہر بندے کی حاجت الگ ہے۔ کوئی کرائے کے مکان پر رہتا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ اس کا ذاتی مکان ہو جائے، وہ اپنا گھر کر لے، تو اللہ والوں آپ لوگوں نے اس نیت سے اس وظیفے کو پڑھنا ہے کہ اللہ رب العزت آپ کو نیا گھر عطا کرے۔ اللہ والوں یہ مت سوچئے گا کہ میری جو زندگی ہے اس میں تو میری بہت کم سیلری ہے، یا پھر میں بوڑھا ہو چکا ہوں، یا پھر کچھ اور طرح کی پریشانیاں ہیں، پیرالائزڈ ہوں، اپاہج ہوں۔ آپ لوگ اس بات کو چھوڑ دیں، آپ لوگ صرف یہ سوچیں کہ میں اللہ رب العزت سے مانگ رہا ہوں، اور اس رب سے مانگ رہا ہوں جو تمام کائنات کا رب ہے، جو تمام کائنات کو پالنے والا ہے۔ اللہ والوں، جو پتھر میں کیڑے کو غذا دینے پر قادر مطلق ہے، کیا وہ آپ لوگوں کی دعاؤں کو رد کر دے گا؟ ہرگز رد نہیں کرے گا۔ آپ لوگوں نے اپنے بس خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ مقصد جتنا مرضی بڑا ہو،
کوئی حرج نہیں، آپ لوگ یہ دیکھیں میرا رب بہت بڑا ہے، آپ کی مشکلات کوئی بڑی نہیں، رب بڑا ہے۔ تو اللہ والوں آپ لوگوں نے فوری طور پر اپنے خاص مقصد کی نیت کرتے ساتھ ہی ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اب اللہ والوں ایک بات خاص بات یہ اپنی ذہن میں رکھیں، کیونکہ بہت سارے ایسے میرے بہن بھائی بزرگ ہیں جو ابھی تک ویڈیو کو اسکپ کر کر کے دیکھ رہے ہیں، کاٹ کاٹ کر دیکھ رہے ہیں، لیکن اب دیکھیں عمل کا طریقہ بتا رہا ہوں، وظیفے کا طریقہ بتا رہا ہوں۔ اگر اب آپ لوگوں نے ویڈیو اسکپ کری اور وظیفے کا کوئی خاص حصہ آپ سے چھوٹ گیا تو یقین کریں بہت زیادہ نقصان ہوگا۔ تو کوشش کریں کہ ویڈیو کو مکمل دیکھیں۔ سب سے پہلے آج ماہ ربیع الاول کی 5 تاریخ ہے اور پہلا منگل کا دن ہے۔ آج کے دن کی خصوصی دعا کرتا ہوں، آپ لوگوں نے آمین ضرور بولنا ہے۔ اے میرے اللہ، اے رب العالمین، اے سارے کائنات کے شہنشاہ، اے ساری مخلوق کے پالنے والے، اے زندگی کا موت کا فیصلہ کرنے والے، اے آسمانوں اور زمینوں کے مالک، اے پہاڑوں اور سمندروں کے مالک، اے انسانوں اور جناتوں کے معبود، اے عرش اعظم کے مالک، اے فرشتوں کے معبود، اے عزت اور ذلت کے مالک، اے بیماروں کو شفا دینے والے، اے بادشاہوں کے بادشاہ، اے اللہ ہم تیرے گناہ گار بندے ہیں، تیرے خطا کار بندے ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، ہماری خطاؤں کو معاف فرما دے۔ اے اللہ ہم اپنے اگلے پچھلے تمام صغیرہ کبیرہ سبھی گناہوں کی، خطاؤں کی، نافرمانیوں کی معافی مانگتے ہیں۔ اے اللہ رب العزت ہمیں اپنے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں، ہماری توبہ کو قبول و منظور فرما دے۔ اے اللہ ہم گناہ گار ہیں، سیاہ کار ہیں، بدکار ہیں، تیرے احکام کے نافرمان ہیں، ناشکرے ہیں، لیکن میرے معبود تیرے نام لیوا بندے ہیں۔ ہم نے ہمیشہ تیرا ہی نام لیا اور تجھ سے ہی دعا کرتے ہیں، تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور مدد بھی تجھ سے ہی مانگتے ہیں۔ میرے مولا آج ہم سب کا بیڑا پار کر دے، جو لوگ بھی اس وقت ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں، جو لوگ بھی پریشان حال ہیں، روزی روزگار میں برکت نہیں ہے، میرے مولا برکتیں پیدا کر دے۔ تو برکتوں کا بادشاہ ہے، برکتوں کا شہنشاہ ہے۔ میرے مولا ہم سب پر خاص نظر کرم فرما، تیری ایک کرم کی نظر، تیری ایک رحمت کی نظر ہماری پوری زندگی سنوار دے گی، ہماری آخرت بھی سنوار دے گی۔ میرے مولا بالخصوص غزہ اور فلسطین کے مسلمانوں کی تو مدد فرما، ان کے مسلمانوں، ادھر رہنے والے مسلمانوں کی مدد فرما، وہاں بسنے والے مسلمانوں کی خیر فرما۔ میرے مولا جو بھی اس پوری دنیا سے ویڈیو کو دیکھ رہا ہے، تیرے آگے دو ہاتھ اٹھا کر دعا کر رہا ہے، میرے مولا ان سب کی دل کی تمام حاجات کو پورا فرما دے، ان کے گھر کی جتنی بھی بے برکتی ہے اس کو دور کر دے، میاں بیوی میں محبت پیدا فرما دے۔ جو والدین اپنے بچوں کی نافرمانیوں کی وجہ سے پریشان ہیں ان بچوں کو فرما بردار بنا دے، جو بے اولاد بیٹے ہیں صاحب اولاد کر دے۔ میرے مولا تو بادشاہوں کا بادشاہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ پاک سے جب بھی دعا کرتے ہو وہ دعا قبول ہو جاتی ہے، کیونکہ اللہ فرماتا ہے کہ اگر میں دعا قبول نہیں کروں گا پھر کون دعا قبول کرے گا۔ میرے مولا تجھے تیرے پیارے حبیب کے الفاظ کا واسطہ، ان کی احادیث کا واسطہ، اس پیارے پیارے مہینے کا واسطہ، میرے مولا ہم سب کی ہر نیک جائز حاجات کو پورا فرما دے۔ آمین 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 یا رب العالمین۔ اللہ والوں ایک بار کمنٹ سیکشن میں اپنے پورے نام کے ساتھ آمین ضرور لکھیے گا، یا پھر کمنٹ سیکشن میں سرکار کی آمد مرحبا یہ آپ لوگوں نے ضرور لکھنا ہے۔ اب آپ لوگوں نے اپنے خاص مقصد کی نیت کر لی، اب آپ لوگوں نے فوری طور پر پہلے نمبر پہ کیا کرنا ہے؟ اب آپ لوگوں نے پہلے نمبر پہ کیا کرنا ہے؟ پہلے نمبر پر آپ لوگوں نے الحمدللہ رب العالمین، یہ ایک قرآنی آیت ہے، الحمدللہ رب العالمین کا وظیفہ آپ نے یہ پڑھنا ہے، یہ اللہ کا شکر ہے، اللہ کا شکر ادا کرنا ہے۔ اللہ والوں یہ اتنی قبولیت کی گھڑیاں ہیں کہ الحمدللہ رب العالمین پڑھنے سے، اللہ کریم کا شکر ادا کرنے سے اللہ فرماتا ہے تو میرا شکر کرتا ہے میں تیری جان میں، مال میں،
برکتیں وسعتیں عطا فرماؤں گا۔ اللہ والوں، اللہ کا شکر ہی انسان کو کامیابی کی طرف لے کر جاتا ہے۔ اللہ کا شکر ہی انسان کو رزق اور دولت سے مالا مال کر دیتا ہے۔ اللہ کا شکر ہی انسان کو زمین سے اٹھا کر آسمان کی بلندیوں پر لے جاتا ہے۔ اور جس گھر میں اللہ کا شکر ادا کیا جاتا ہے وہاں کبھی بھی تنگ دستی نہیں آتی، وہاں کبھی بھی غربت نہیں آتی۔ اور جو شخص ناشکری کرتا ہے، کروڑوں کا مالک بھی ہے، تو اللہ پاک اس بندے سے ہر چیز کو چھین لیتا ہے۔ ناشکری کرنے والے سے اللہ سکون، برکت، پیسہ، گاڑی، ہر شے کو چھین لیتا ہے۔ اس لیے ناشکری سے بچیں اور اللہ کی ہر نعمت کا شکر ادا کیا کریں۔ اب جہاں بیٹھ کر بھی یہ وظیفہ پڑھ رہے ہیں، اگر آپ اپنے ارد گرد نظر دوڑائیں تو آپ کو کئی چیزیں ایسی نظر آئیں گی جو آپ کے پاس موجود ہیں لیکن دوسروں کے پاس نہیں۔ تو کوشش کیا کریں کہ زیادہ سے زیادہ اللہ پاک کا شکر ادا کریں، کیونکہ اللہ نے بہت سی چیزیں آپ کو ایسی دی ہیں جو ابھی بھی ان لوگوں کے پاس موجود نہیں۔ آپ نے ماہ ربیع الاول کے اس بابرکت مہینے میں، اس بابرکت دن میں الحمدللہ رب العالمین کو پڑھنا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین ایک بار ہو گیا، الحمدللہ رب العالمین دو بار ہو گیا، الحمدللہ رب العالمین تین بار ہو گیا، الحمدللہ رب العالمین چار بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ لوگوں نے الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین پڑھتے چلے جائیں۔ صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے، اور آپ نے ڈوب کے ترتیب کے ساتھ اور سنجیدگی کے ساتھ، دھیان کے ساتھ آپ لوگوں نے اپنے مقصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے پھر آپ لوگوں نے الحمدللہ رب العالمین کا یہ خاص اور بابرکت عمل، خاص اور بابرکت وظیفہ پڑھنا ہے۔ لوگ الحمدللہ رب العالمین کے وظیفے کو صرف اور صرف قرآنی آیات سمجھ کر پڑھتے ہیں۔ اگر آپ الحمدللہ رب العالمین کو ربیع الاول کے مہینے میں اس بات کا شکر ادا کرنے میں پڑھیں گے کہ میرے مولا تیرا شکر، تو نے اپنے پیارے حبیب کو بھیجا، اس سے بڑا اور کیا ہم پر احسان ہوگا کہ اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کو بھیجا ہمارے لیے رحمت للعالمین بنا کر۔ یہ بہت بڑا ہم پر احسان ہے، اور یہ میں اپنی بات نہیں کر رہا، یہ قرآن کہہ رہا ہے۔ تو اللہ والوں، آپ لوگوں نے الحمدللہ رب العالمین اس سوچ کے ساتھ پڑھنا ہے کہ میں رب کا شکر ادا کرتا ہوں، رب کی نعمتوں کا میں شکر ادا کرتا ہوں، اور میں اس بات کا عہد کرتا ہوں کہ میں کبھی بھی ناشکری نہیں کروں گا۔ میرے اگر پیر میں چوٹ بھی لگے گی تو میں کہوں گا میرے گناہوں کا کفارہ ہو گیا۔ مجھے اگر بزنس میں نقصان بھی ہوگا، نوکری سے نکال بھی دیا جائے گا، تب بھی میں یہی گمان کروں گا میرے حق میں یہی بہتر تھا۔ اللہ پاک نے جب تک مجھے اس در سے رزق دینا تھا اس نے دیا، اب اس کو لگتا ہے کہ نہیں، یہ در تیرے لیے قابل والا نہیں ہے۔ آپ لوگ یہ سوچ کے نکلے، میں بول رہا ہوں، ایک شاعر کا شعر تھا کہ میں اس رب کا بندہ ہوں جو ایک دروازہ بند کرتا ہے 300 دروازے کھولنے کے لیے۔ تو اللہ والوں، جب رزق کے 300 دروازے کھلتے ہیں نا تو یہ شکر ادا کرنے کی وجہ سے کھلتے ہیں۔ اور جب آپ لوگ گمان کرتے ہیں کہ میرا رب سب سے بڑا ہے، میری پریشانیاں بڑی نہیں، تو اللہ والوں برکتیں پھر آنے میں لگ جاتی ہیں۔ پھر فرشتے زمین پر آتے ہیں مدد کرنے کے لیے، کیونکہ ہم لوگوں کی زندگیاں تو اسی طریقے سے تجربے کے ساتھ گزر رہی ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو دین پر ثابت قدمی عطا فرمائے۔ اب اللہ والوں، آپ لوگوں نے دوسرے نمبر پہ کیا کرنا ہے؟ پہلے نمبر پہ جب آپ لوگ الحمدللہ رب العالمین کو 11 بار پڑھ لیں، اس کے بعد پھر آپ لوگوں نے دوسرے نمبر پہ جو پڑھنا ہے، عرش الہی سے لٹکی ہوئی دعا ہے۔ یہی اللہ کی لاڈلی تسبیح ہے، یہی اللہ کے نبی کا وظیفہ ہے، یہی وہ خاص کلمات ہیں جو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے مشکل وقت میں پڑھا کرتے تھے۔ اللہ والوں، اس دعا میں اتنی عظیم و شان برکت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کا مقام عرش الہی پر رکھا ہے۔ اب خود آپ لوگ دیکھیں، جس آیت مبارکہ کا مقام عرش الہی سے ہے، اس کی قدر و قیمت کیا ہوگی۔ اللہ والو، آپ نے سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم کو پڑھنا ہے۔ یہ دعائی کلمات ہیں، اللہ کے حبیب کا وظیفہ ہے۔ یہ وہ وظیفہ ہے
جو انسان کو غربت سے نکال کر، تنگ دستیوں سے نکال کر، مشکلات سے نکال کر، پریشانیوں سے نکال کر کامیابیوں کی طرف لے جاتا ہے۔ یہ وہ دعائیں کلمات ہیں جو آپ کی ہر حاجت کو پورا کروا کر چھوڑتے ہیں۔ جو میری بہنیں، میرے بھائی کہتے ہیں کہ وظیفوں کا فائدہ نہیں ہوتا، جو میرے بھائی کہتے ہیں کہ ہمارے گھر کے حالات کئی سالوں سے ٹھیک ہونے کا نام نہیں لیتے، آج یہ دعائی کلمات جو عرش الہی کے ساتھ لٹکے ہوئے ہیں، صرف اور صرف 33 بار پڑھنے سے، 33 ٹائمز پڑھنے سے، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم ایک بار ہو گیا، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم 2 بار ہو گیا، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، صرف 33 مرتبہ یعنی 33 ٹائمز پڑھنا ہے۔ اس دوران کسی سے بات نہیں کرنی، کیونکہ یہ دعائی کلمات ہیں، یہ اللہ کے حبیب کا وظیفہ ہے، ان کی قدر و قیمت اتنی زیادہ ہے کہ آپ یہ کلمات پڑھتے دوران اللہ کریم سے جتنا بھی مانگو گے اللہ رب العزت فوراً عطا فرمائے گا۔ یہ دعائی کلمات ہیں، دوران آپ لوگ جب پڑھیں گے نا تو آپ کو پھر پتہ چلے گا کہ آپ پڑھ کیا رہے ہیں، لیکن پڑھنے کا جو طریقہ ہے اس کو ذرا سمجھیں۔ صرف آیت نہیں پڑھنی، دل سے پڑھنی ہے، اور دل میں کیا محسوس کرنا ہے کہ میں رب سے بات کر رہا ہوں۔ دیکھیں دعا کسے کہتی ہیں؟ رب اور بندے کے درمیان کا تعلق، اس کا نام دعا ہے، ایک التجا، اس کا نام دعا ہے۔ آپ نے وہ دعا کرنی ہے، رب سے بات کر رہے ہیں، رب سے مانگ رہے ہیں۔ سوچیں جب آپ لوگ اپنی والدہ کے پاس جاتے تھے بچپنے کی عالم میں جاتے تھے اور کہتے تھے کہ امی مجھے 5 روپے دیتے ہیں، 10 روپے، جو آپ کی تھی توفیق، جو آپ کی حاجت تھی اس کے مطابق آپ اپنی والدہ سے مانگتے تھے۔ محسوس کریں کتنا اچھا تھا وہ دن، کتنے اچھے تھے وہ لمحات جب ماں ہمیں پیسے دیا کرتی تھی، اور ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہم بڑے ہی کیوں ہو گئے، کاش ہم بچے ہی رہتے۔ تو سوچیں ہم اپنے رب سے اب مانگ رہے ہیں، وہی بچپنے میں چلے جائیں، بچے بن جائیں۔ جو آپ کا مانگنے کا طریقہ ہے، میں طریقہ نہیں بتا رہا، جو میرا طریقہ وہ میرا طریقہ، اس سے رب مجھے نواز دیتا ہے۔ آپ کا طریقہ ہوگا، آپ کی ادا رب کو لازمی پسند آئے گی، کیونکہ جب کوئی بچہ بن کر، منگتا بھکاری فقیر بن کر اپنی ساری جتنی بھی خطائیں ہیں ان سب کی وہ معافی مانگے اور پھر رب سے کہے میرے مولا میں تو بہت پست ہوں، تو ہی اعلیٰ ہے، تو ہی رحم کرنے والا ہے، تو ہی کرم کرنے والا ہے، یقین کریں اللہ پاک اتنا قریب کرے گا، اپنا دوست بنا لے گا۔ اللہ والوں میں دعا کرتا ہوں اپنے رب سے کہ کاش میری یہ بات، میرا یہ عمل جو بتا رہا ہوں آپ کے دلوں میں اتر جائے۔ اللہ پاک اس وظیفے کو اسی طرح سے کرنے کی توفیق عطا فرمائے جس طرح سے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھا کرتے تھے، اپنے صحابہ کو سمجھایا کرتے تھے کہ دعا اس طریقے سے مانگنی چاہیے۔ اب آپ لوگوں نے سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم کو صرف اور صرف 33 بار پڑھنا ہے۔ توجہ کے ساتھ آپ لوگوں نے پڑھنا ہے۔ اچھا ایک بار دوبارہ سن لیں، سب سے پہلے آپ لوگوں نے الحمدللہ رب العالمین کو پڑھنا ہے، 11 بار پڑھنا ہے، بتا چکا ہوں۔ دوسرے نمبر پہ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم کو صرف اور صرف 33 بار 33 ٹائمز پڑھنا ہے۔ اس کے بعد جب آپ لوگ اس کو پڑھ لیں، اس کے بعد اب آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے؟ اب آپ لوگوں نے رزق کے 300 دروازوں کو کھلوانا ہے۔ اب وہ رزق کے 300 دروازے کیسے کھلیں گے؟ اللہ رب العزت کا صفاتی نام ہے یا غنیو۔ دیکھیں یہ نام کی تاثیر بہت باکمال ہے۔ اس نام کو پڑھنے کا، اس نام کا ورد کرنے کا، یا غنیو، یہ جو اللہ کا صفاتی نام ہے، جب کوئی بندہ یا غنیو پڑھتا ہے تو اللہ رب العزت اسے غنی کر دیتا ہے، جس طرح عثمان غنی کو غنی کر دیا۔ آج تک اگر جو میرے بھائی گئے ہوں گے مکے میں عمرے کے لیے یا حج کے لیے، ان کو پتہ ہے کہ عثمان غنی کی عمارتیں تک بنی ہوئی ہیں، ان کا باغ بھی ہے، ان کے فلیٹس بھی ابھی تک بنے ہوئے ہیں، اور ان کے جو وہاں سے آمدنی ہوتی ہے اس سے چیریٹی ہوتی ہے۔ جو لوگ وہاں گئے ہیں وہ ان منظروں کو جانتے ہیں۔ سوچیں اس طرح سے اگر آپ لوگ غنی ہونا چاہتے ہیں تو توکل اور بھروسہ اللہ کی ذات پہ کرتے ہوئے صرف اور صرف 11 بار آپ لوگوں نے یا غنیوں کو پڑھنا ہے۔ جب 11 بار یا غنیوں کو پڑھ لیں، اس کے بعد آج کا آخری عمل جس کے بغیر یہ وظیفہ مکمل نہیں ہو سکتا، آپ لوگوں نے آخر میں یا رزاقو، یہ میرے رب کا صفاتی نام ہے،
یا رزاقو ایک بار ہو گیا، یا رزاقو 2 بار ہو گیا، یا رزاقو 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے یا رزاقو کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ یا رزاقو کو آپ لوگوں نے صرف اور صرف 11 بار 11 ٹائمز پڑھنا ہے۔ ایک بار ذرا سماعت کر لیں وظیفہ کس طریقے سے پڑھا جائے گا، اور خدا را ہاتھ جوڑ کر گزارش کرتا ہوں ویڈیو پوری دیکھ لو تاکہ سمجھ میں آ سکے کہ وظیفے فائدے کس طریقے سے پہنچاتے ہیں۔ بہت سے لوگ کمنٹ میں بولتے ہیں کہ ہمیں وظیفوں کا اثر نہیں ہو رہا۔ خدا کی قسم میں کیا بتاؤں، وظیفہ اثر نہیں کر رہا، قرآن اثر نہیں کر رہا، پھر کیا اثر کرے گا؟ اللہ والوں اپنے اندر جھانک کے تو دیکھو کہ کیا بات کر رہے ہو۔ قرآن آپ کے لیے اثر نہیں کر رہا، قرآن آپ کو فائدہ نہیں پہنچا رہا، کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ پاک سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سب سے پہلے نمبر پر رب کا شکر ادا کرنا ہے۔ کیسے؟ الحمدللہ رب العالمین کی آیت ہے، صرف اس آیت کو پڑھنا ہے 11 بار۔ اس کے بعد سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، عرش اعظم پہ لکھے ہوئے کلمات، نبی پاک کے فرمائے ہوئے کلمات، نبی پاک کے پڑھے ہوئے کلمات، یہ وہ دعا ہے۔ اس کو 33 بار 33 ٹائمز پڑھنا ہے۔ پھر رب العزت کا صفاتی نام یا غنیو کو 11 بار پڑھنا ہے۔ پھر یا رزاق کو 11 بار پڑھنا ہے۔ اول آخر درود ابراہیمی کوشش کریں 3 بار 5 7 11 بار پڑھیں۔ 3 بار تو پڑھیے گا کم سے کم، کوشش کریں زیادہ بار پڑھیں۔ اللہ والوں ہم لوگ صبح سے لے کے شام تک محنت مزدوری کرتے ہیں، 12 گھنٹے کی کوئی جاب کر رہا ہے، کوئی 8 گھنٹے کی، کوئی 9 گھنٹے کی ڈیوٹی کر رہا ہے۔ کیا اللہ رب العزت کی ہم لوگ 10 منٹ کی ڈیوٹی نہیں کر سکتے؟ یہ وظیفہ آپ لوگ پڑھنے بیٹھیں گے 2 منٹ میں بھی پڑھ لیں گے، 3 منٹ میں بھی پڑھ لیں گے، لیکن کیا ہم اس 3 منٹ کے کام کو کیا اگر ہم 10 منٹ میں کریں اور مزے لے لے کے پڑھیں، آرام آرام سے پڑھیں، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، اس طریقے سے ہم لوگ پڑھیں تو کتنا ہی اچھا رہے گا، اللہ پاک کتنا نوازے گا۔ اللہ والوں صدقہ ضرور دیں، صدقہ ضرور دیں۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو سوال قائم کرتے ہیں کہ پہلے سب چیزیں ٹھیک تھیں، اب ہمارے جو ہے معاملات بگڑ رہے ہیں۔ خدا کی قسم کھا کے یہ بات بولتا ہوں، صرف اور صرف جو میں طریقہ بتا رہا ہوں 1 ہفتے کر لو، 1 ہفتے، صرف 700 روپے کا یہ وظیفہ بتا رہا ہوں، 700 روپے وہ بھی اپنے اوپر ہی خرچ کرنے ہیں۔ روزانہ 100 روپے کا پھیپڑا لے آؤ، روزانہ 100 روپے کا، پھیپڑے میں خون زیادہ ہوتا ہے، پھیپڑا لے کر آؤ روزانہ۔ صبح کے وقت جب جاب پہ جا رہے ہو کسی مارکیٹ میں جاؤ، گوشت والی 100 روپے کا پھیپڑا لو، اپنے سر پہ سے گھماؤ، وہیں پر چیل کوا کو کھلا دو۔ آپ لوگ 7 دن کا میں کہہ رہا ہوں، 3 دن بعد رزلٹ دیکھ لیجئے گا، لوگ آپ کے دیوانے ہو جائیں گے، اتنی آپ لوگوں کی عزتیں ہوں گی۔ یقین کریں اللہ پاک میرا سنانا آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ دوران گفتگو کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی ہو، اللہ پاک اپنے شان خدائی کے صدقے معاف فرمائے، آمین ثم آمین۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔